ناول سلفائڈ، تحریر نور راجپوت، قسط نمبر 14 اور 15۔ اٹھا لو نا ہانی، کس کا فون ہے؟ مہرو کی بات پر وہ چونکی تھی۔ پتہ نہیں، ہانم کا موڈ خراب ہوا تھا۔ یار پوچھ تو لو ایک بار۔ مہرو کے اصرار کرنے پر ہانم نے کال ریسیو کی تھی۔ پلیز میم، میری بات سن لیں، پلیز فون بند مت کیجیے گا، پلیز میم۔ حفظہ منتیں کر رہی تھی۔ حفظہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہانم نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ نہ کریں بات، لیکن میری بات سن لیں پلیز۔ وہ روحان نے مذاق کیا تھا میم، پرینک۔ اس نے مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ کسی سے بھی یہ کام کروا لے گا اور پھر شاید سب کو یہ بات پتہ چل جائے۔ اس نے مجھے اس لیے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ وہ آخری بات کہتے ہوئے رو دی تھی۔ اٹس اوکے حفظہ، کوئی بات نہیں، آپ بھی بھول جاؤ اس بات کو۔ ہانم نے گہرا سانس لیا تھا۔ پکا آپ ناراض تو نہیں ہیں نا اب؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، پھر بات ہوگی۔ وہ اس کا جواب سنے بنا فون بند کر چکی تھی۔ دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ ایک ڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب ڈرامہ تھا۔ کیا ہوا ہانی؟ مہرو نے جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی اس کے فون بند کرنے پر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس کالج کا ایک مسئلہ تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ واقعی حفظہ نے اسے بہت بڑے صدمے سے باہر نکال لیا تھا۔ ہانم اب اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ اسٹیڈیم لوگوں کے ہجوم سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کے انتظار میں تھے۔ ہر ایک کی زبان پر بس آرجے تھا۔ رات کے اندھیرے میں بھی رنگ برنگی روشنیوں نے اسٹیڈیم کے درمیان بنے اسٹیج کو منور کیا ہوا تھا۔ وہ پروفیشنل سنگر نہیں تھا اور نہ کسی کے لیے گاتا تھا، البتہ اس کے فین ڈیمانڈ کرتے تھے اسے سننے کی، اور وہ ایک دن فائنل کر دیتا تھا۔ اسی دن دیکھنے اور سننے والوں کا ہجوم جمع ہو جاتا تھا۔ جینی مارٹن سے اس کی دوستی سوشل میڈیا پر ہوئی تھی۔ وہ برطانیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ 30 سالہ جینی کہیں سے بھی 30 سال کی نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل سنگر تھی جس کی آواز نہایت دلکش تھی۔ البتہ جب سے اس نے آرجے کی آواز سنی تھی وہ حیران رہ گئی تھی اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ آرجے کے ساتھ سنگنگ کرے۔ اور آج وہ آ رہی تھی آرجے کے ساتھ۔ وہ دونوں ایک ساتھ دھماکہ کرنے والے تھے۔ انتہائی سخت سیکیورٹی کے اندر ان کی گاڑیاں آگے پیچھے اسٹیڈیم میں داخل ہوئی تھیں اور کچھ دیر بعد میڈیا، کیمروں کی چمک اور لوگوں کی زبردست ہوردنگ میں وہ اسٹیج کی طرف بڑھے تھے۔ رات تقریباً 2 بجے شو ختم ہوگا اور اس کے بعد جینی کی خواہش پر وہ دونوں واپس ہوٹل جائیں گے۔ جینی کی یہ خواہش آرجے لازمی پوری کرے گا۔ ایک بار وہ دونوں ہوٹل پہنچ جائیں پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ پروجیکٹر کے سامنے کھڑی بتا رہی تھی۔ اسکرین پر اسٹیڈیم کے اندر، باہر اسٹیڈیم سے ہوٹل تک اور ہوٹل کے اندر تک ہر چیز کا نقشہ تھا، اور دوسری اسکرین پر اسٹیڈیم کی ویڈیو نظر آ رہی تھی۔ دھیان رہے اس بار پلان فیل نہیں ہونا چاہیے۔ باس نے سخت تنبیہ کی تھی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ جینی اور آرجے دونوں سیاہ رنگ کے کپڑوں میں تھے۔ جینی نے گھٹنوں تک آتے شارٹ کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ آرجے گھٹنوں سے پھٹی جینس پہنے جس کی بلیک جیکٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ربر بینڈ سے بالوں کو پیچھے کی جانب کیے، گلے اور بازوؤں میں لٹکتے بینڈز جن پر آرجے واضح لکھا چمک رہا تھا، وہ دونوں عوام کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ گٹار ہاتھ میں پکڑے وہ اسٹیج پر جھول رہا تھا۔ جینی اس سے 10 سال بڑی تھی اور تھی برٹن، لیکن آرجے کہیں سے بھی نہ اس سے متاثر نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ خوف کا شکار تھا۔ اس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا۔ I am so lonely, broken angel, I am so lonely, listen to my heart۔ جینی نے گانا شروع کیا تھا۔ من دوست دارم با چشم من گراد ندا، نہ نمی تون بدون تو حال بدا۔ آرجے اپنی طنزماتی آواز سے ایک بار پھر سحر پھونک رہا تھا۔ لوگ دیوانوں کی طرح انہیں سن رہے تھے۔ حشام جس فلیٹ میں رہتا تھا، اس عمارت میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی جو برسوں سے وہاں رہ رہے تھے۔ اس عمارت کے سب سے اوپری فلیٹ کو وہاں موجود لوگوں نے مسجد کا نام دیا ہوا تھا، جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ آرجے نے حشام کو بتایا تھا کہ آج اس کا شو تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، تبھی اسے چھوٹے بابا سائیں حیدر جبیل کا فون آیا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم اپنے لاڈلے کی کام، ایک سید گھرانے سے ہو کر وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کیسے کام کر رہا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں کل کو اگر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس کے متعلق سوال پوچھ لیا۔
کیا منہ دکھاؤں گا اگر اس ذات نے جس پر میری جان قربان، اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی، بتاؤ کیا جواب دوں گا میں؟ وہ حشام سے پوچھ رہے تھے جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اگر اس سے پوچھ لیا گیا تو وہ کیا جواب دے گا۔ چھوٹے سائیں اپنا غصہ نکال کر فون بند کر چکے تھے۔ حشام نے ٹی وی لگایا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ آرجے کا شو کس چینل پر براہ راست دکھایا جانا تھا۔ جیسے ہی حشام کی نظر اسکرین پر پڑی تھی، اس کے چہرے پر واضح ناگواری پھیل گئی تھی۔ جینی آرجے کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی جبکہ عوام ہوٹنگ کر کر کے پاگل ہوئی پڑی تھی۔ حشام نے فوراً غصے سے ٹی وی بند کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرجے کا کیا کرے۔ مجھے یہ چڑیل آرجے کے ساتھ ذرا اچھی نہیں لگ رہی، جواد نے منہ بنا کر پاس بیٹھی ماہم سے کہا تھا۔ تم اسے مت دیکھو، بس آرجے کو دیکھو۔ ماہم نے حل پیش کیا تھا۔ اچانک خانم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ دونوں ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ خانم کی نظر اچانک اسکرین پر پڑی تھی اور وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے آرجے کو نہیں پہچانا تھا کیونکہ اس کا چہرہ کیمرے کے بالکل سامنے نہیں تھا۔ بند کرو یہ بیہودہ چیزیں دیکھنا، وہ تقریباً چیخی تھی۔ بس آ گئی، تھوڑا سا رہ گیا، پھر خود ہی بند کر دیں گے۔ جواد نے ٹانگ اٹکائی تھی۔ میں امی کو بلاتی ہوں، وہ خود آ کر دیکھ لیں گی کہ تم لوگ کیا گھٹیا چیزیں دیکھتے ہو۔ وہ بڑبڑاتی باہر نکل گئی تھی جبکہ ماہم اور جواد دونوں نے شکر ادا کیا تھا۔ I am so lonely, broken angel, I am so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. تا ہر جاگا باشی کنارتم، تا آخش دیوانتم، اوہ تو نمی دونی کا جو نمی برگد پیشم۔ دنیا مافیا سے بیگانہ وہ دونوں اپنی اپنی دھن میں گائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وضو کیے گئے چہرے پر ابھی بھی پانی کی کچھ بوندیں چمک رہی تھیں۔ پیرس میں عشاء کا وقت تھا۔ حشام نماز پڑھنے آیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اذان دیتا تھا خود ہی۔ جب بھی اسے وقت ملتا تھا وہ لازمی یہ کام خود کرتا تھا۔ مسجد میں اسپیکر نہیں لگا ہوا تھا، البتہ جتنے بھی مسلمان خاندان وہاں رہتے تھے ان کے فلیٹ میں آٹومیٹک ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے اذان کی آواز گونج جاتی تھی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، وہ کامیابی کی طرف بلا رہا تھا۔ ہے کوئی جو اس رب کے بلاوے پر لبیک کہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شاہوں کا سربراہ ہے، پہاڑوں سے بلند، دریاؤں کے پانی سے تیز ہوا اور روشنی جس کے قبضے میں ہے۔ لیکن اس رب کریم کی عاجزی تو دیکھو، وہ دن میں 5 وقت اپنے پاس بلاتا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے، فقط ایک گندے پانی کے چند قطرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ مومن، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو۔ اور تاکہ تم سمجھو، لیکن وہ اتنا مہربان، رحیم و کریم ہے جس کی اجازت کے بنا ایک چڑیا پر نہیں ہلا سکتی، ایک درخت پتا نہیں ہلا سکتا، مگر اپنے بندوں کے بار بار نہ آنے پر اپنا بلاوا ترک نہیں کرتا، ہم پہ رزق بند نہیں کرتا، پھر سے پکارتا ہے، حی علی الفلاح۔ ہے کوئی جو آئے، ہے کوئی جو مانگے، ہے کوئی گدھا جو آواز لگائے، ہے کوئی مفلس جو مفلسی میں مجھے سجدہ کرے، کوئی نیند ترک کر کے سجدہ ریز ہو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ آؤ آؤ، تمہارا رب تمہیں خود پکار رہا ہے۔ ہاں، وہی رب جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، وہی تم ناچار لوگوں کو تمہیں تمہاری ہی کامیابی کے لیے پکار رہا ہے۔ کون جانتا تھا وہ پیرس میں رہنے والا، انگلش میں پی ایچ ڈی کرنے والا شخص ایسا تھا۔ چھوٹی سی مسجد میں سادے سے کپڑے پہنے لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتا وہ شخص ہزاروں کے مجمع میں داد وصول کرتے آرجے سے کہیں بہتر لگ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔
یا اللہ روحان جبیل کو ہدایت دے، یا اللہ پاک اس کی حفاظت فرما، اور آج بھی سب سے پہلے اس نے آرجے کے لیے ہی سب کچھ مانگا تھا۔ آج میں اینجل سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی دم لوں گا، میڈی نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے نہیں ہوگا میڈی، البرٹ ساگو تھا، تم جلتے ہی رہنا، دیکھنا آج میں یہ کام ضرور پورا کروں گا۔ میڈی کافی پرجوش تھا۔ ریسٹورنٹ میں اس کی ڈیوٹی 4 بجے شروع ہوتی تھی، وہ 3 بجے وہاں موجود تھا۔ میڈی اس ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم ویٹر کا کام کرتا تھا۔ وہ آ گئی ہے میڈی، جاؤ اور فتح کر لو، البرٹ نے میڈی کو اکسایا تھا۔ اینجل اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھی تھی۔ جاؤ اب، البرٹ نے کشمکش کا شکار کھڑے میڈی سے کہا تھا۔ اچھا اچھا، جا رہا ہوں، میڈی نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اینجل کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہو اینجل؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اینجل نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ کچھ بات کرنی تھی، میڈی نے اس کے گھورنے پر سنبھل کر کہا تھا۔ بولو۔ سرد سا لہجہ تھا وہ میں۔ میڈی کا گلا خشک ہو گیا تھا، اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا تھا۔ اینجل اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں؟ بولو اب۔ ول یو میری می؟ میڈی نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا۔ اس کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ اینجل اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اور پھر میڈی کی حالت دیکھ کر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی تھی۔ وہ ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے اینجل؟ میڈی کو برا محسوس ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو میڈی، اب میرے پیچھے مت آنا، اینجل نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ جواب نہیں دیا۔ میڈی کا منہ بن گیا تھا، وہ بیچارہ اداس ہو گیا تھا۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ میڈی ریسٹورنٹ سے فارغ ہو کر اب گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ ایک نازک دل کا لڑکا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی، جب اچانک کوئی آندھی طوفان کی طرح آیا تھا۔ اس کے سر اور چہرے کو جیکٹ سے ڈھانپنے کے بعد مکے اور گھونسوں کی خوب بارش کی گئی تھی اس پر۔ کون ہو تم؟ چھوڑ دو مجھے، کیوں مار رہے ہو؟ بچاؤ مجھے، وہ چیخ رہا تھا۔ میری اینجل کو پروپوز کرتے ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو، مارنے والے نے اردو زبان میں کہا تھا۔ میڈی کو صرف لفظ اینجل سمجھ آیا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ 2 4 گھونسے اس کے پیٹ میں مارنے اور اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد اب وہ رات کے اندھیرے میں رفو چکر ہو گیا تھا، جبکہ میڈی نے، جس کی حالت بری ہو گئی تھی، مشکل سے اپنے چہرے سے جیکٹ اتاری تھی اور بنا آگے پیچھے دیکھے گھر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ شو ختم ہو چکا تھا، اب وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ آرجے جینی کو چھوڑنے ہوٹل جا رہا تھا۔ ان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے بھی گاڑیاں گامزن تھیں، جن میں جینی کی پوری ٹیم تھی۔ آج کے شو کے بعد آرجے کی فین فالوئنگ دگنی بڑھی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جینی کافی تھکی نظر آ رہی تھی، البتہ نیند آرجے کے آس پاس بھی نہیں بٹھتی تھی۔ اسے اس وقت نیند آتی ہی نہیں تھی۔ جینی آرجے سے چپکی بیٹھی تھی، اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اچانک آرجے کی نظر سامنے لگے مرر سے جھانکتے ڈرائیور پر پڑی تھی۔ وہ ایک دم چوکنا تھا۔ جو ڈرائیور انہیں لے کر آیا تھا وہ کوئی اور تھا۔ وہ آنکھوں سے پہچان گیا کہ ڈرائیور بدل چکا ہے۔ آرجے کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ جینی نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ آرجے کی نظر اس کے گلے میں لٹکے ڈائمنڈ کے نیکلس پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سکڑی تھیں، اور پھر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ اسے لاکٹ کے اندر مائکرو کیم نظر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، اس کے موبائل نے چنگاڑنا شروع کیا تھا۔ مکی کی کال تھی۔ ہیلو آرجے، کہاں ہو تم؟ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مکی کی گھٹی گھٹی سی آواز ابھری تھی۔ گاڑی روکو، آرجے نے کہا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ آگے بیٹھے ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا گاڑی روکو، وہ چلایا تھا۔ جینی ڈر کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ آرجے بنا کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ آرجے کی گاڑی کے پیچھے جو گاڑیاں تھیں وہ بھی ایک جھٹکے سے رکی تھیں۔ جینی اور ڈرائیور دونوں منہ کھولے حیرت سے دور جاتے آرجے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اور نہ اب روک سکتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتا تو الگ بات تھی۔ ڈرائیور نے گھور کر جینی کو دیکھا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اسے کوئی شک نہیں ہونے دیا۔ جینی اس کے گھورنے پر منمنائی تھی، جبکہ ڈرائیور نے غصے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنی منزل کے اتنا قریب آ کر یوں خالی ہاتھ نہیں رہ سکتے۔
وہ چلا رہا تھا۔ کمرے میں پڑے کمپیوٹر سسٹم اور کیمروں کو اس نے اٹھا کر نیچے پٹک دیا تھا۔ باس جینی نے پوری کوشش کی تھی، وہ اس کے ساتھ ہوٹل پہنچنے ہی والا تھا، پھر اچانک… کیا اچانک؟ باس نے اس لڑکی کو منہ سے دبوچا تھا۔ مجھے وہ لڑکا ہر حال میں چاہیے۔ عین موقع پر اسے کیا معلوم ہوا تھا اسے کس کی کال آئی تھی جو وہ گاڑی سے اتر گیا؟ بتاؤ مجھے، کون ہے غدار؟ باس کا غصے اور صدمے سے برا حال ہوا پڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، جاؤ۔ باس کے چیخنے پر لڑکی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ آج جے، وہ ایک بار پھر پوری طاقت سے چلایا تھا۔ ہیلو آجے، تم کہاں ہو؟ ابھی تک ہاسپٹل نہیں پہنچے؟ میرا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی الٹ گئی تھی اور میں… جیسے ہی آجے نے دوبارہ فون اٹھایا تھا، مکی ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو مکی، اور یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو تم؟ اس کا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا، اور اوپر سے مکی کا ڈرامہ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کون سا ڈرامہ؟ مکی سنبھل کر بولا، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا؟ ہاں ہوا تو ہے۔ ہائے میری ٹانگ، بہت درد ہو رہا۔ مکی کرا رہا تھا۔ اچھا؟ آجے نے اچھا پر زور دیا۔ گاڑی الٹ گئی اور تم الٹی گاڑی میں الٹے لٹکے مجھے فون پر آرام سے بتا رہے ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ واہ، آجے کو اتنا اسٹوپڈ سمجھا ہے؟ اس نے طنزیہ کہا۔ نہیں وہ میں تو… مکی سٹپٹا گیا تھا۔ اس سے کوئی بہانہ نہیں بن رہا تھا۔ جلدی مرو، گھر میں انتظار کر رہا ہوں، آجے نے کہتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ 5 منٹ بعد مکی اوپر سے نیچے آیا تھا۔ آجے نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھا ایکسیڈنٹ کا ناٹک کر رہا تھا۔ چھوڑ آئے جینی کو، مکی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا۔ آجے نے صوفے سے کشن اٹھا کر مکی کے منہ پر مارا تھا۔ نشانہ پکا تھا، کشن سیدھا اس کے منہ پر لگا تھا۔ یار میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے حشام بھائی نے کہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا ناٹک کروں تاکہ تم واپس آ جاؤ، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم سچ میں کیسے آ گئے۔ مکی کو واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ آجے کا دماغ کتنا تیز چلتا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ سے پہلے اس کا ڈرامہ پکڑ لے گا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی تھی۔ بس میری مرضی، آرجے نے بیزاری سے کہا تھا۔ وہ حشام بھائی چاہتا تھا کہ تم جینی کے ساتھ رات نہ گزارو، مکی نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ اس شاموں کی تو، اور تم میرے دوست ہو یا اس کے؟ آرجے نے دوسرا کشن اٹھا کر مارا تھا اسے۔ یار مار کیوں رہے ہو؟ میں نے بس حشام بھائی کی بات مانی ہے پہلی دفعہ، مکی اچھلا تھا، جبکہ آرجے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اب 2 انگلیوں اور 1 انگوٹھے کی مدد سے اپنی کن پٹیوں کو مسل رہا تھا۔ اسے پچھلے کچھ دنوں میں بارہا محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے کئی بار چوکنا کیا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ آخر جینی کس کے کہنے پر پاکستان مجھ سے ملنے آئی تھی، وہ سوچ رہا تھا۔ لیکن میں واپس کیوں آ گیا؟ میں وہاں جا کر بھی تو پتہ لگا سکتا تھا نا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حشام جلیل کی دعا اسے کتنے بڑے نقصان سے واپس بچا کر لائی تھی، نہ صرف نقصان بلکہ گناہ سے بھی۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، آج کل تو بیٹیوں کا ذرا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ زبیدہ آپا نے منہ چڑھا کر پاس بیٹھی آسیہ بیگم سے کہا تھا۔ کیا ہوا زبیدہ آپا، خیر تو ہے؟ آسیہ بیگم نے پوچھا۔ ارے وہ گلی کے کونے پر جو حاجی صاحب ہیں نا، ان کی بیٹی کی شادی تھی کل۔ عین بارات والے دن لڑکے کو پتہ چل گیا کہ لڑکی کا پہلے کہیں اور چکر تھا۔ حاجی صاحب انتظار کرتے رہ گئے، بارات ہی نہیں آئی۔ ویسے تو حاجی بنے پھرتے ہیں اور اولاد کو لگام نہیں ڈالی، پورے محلے میں بدنام ہو گئے، زبیدہ آپا نے حقارت سے کہا تھا۔ واشنگ مشین سے کپڑے نکالتی خانم کے ہاتھ کانپتے تھے۔ اس کا نازک سا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اسے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ بس آپا، اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے، آمین۔ آسیہ بیگم نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ خیر سے اپنی بچیاں بھی شادی کے لائق ہو گئی ہیں، کوئی دیکھ کر ان کا بھی کر دو، اس سے پہلے کہ کوئی غلط ہو۔ زبیدہ آپا نے رازداری سے کہا تھا۔ ماہم نے کان جو اسی طرف لگے ہوئے تھے، یہ بات سن کر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ ویسے زبیدہ آپا، آپ کی اپنی بیٹیوں کی عمر کیا ہے؟ ماہم نے اچانک باہر آ کر پوچھا تھا۔ خانم نے اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے ماہم کو گھوری سے نوازا تھا، لیکن وہ ماہم ہی کیا جو باز آ جائے۔
ارے میری بیٹیاں تو ابھی بچیاں ہیں، معصوم اور نیک شریف، پورے محلے میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی لڑکیاں نہیں ملیں گی۔ زبیدہ آپا نے اپنی بیٹیوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ جی جی بالکل، ایک 28 سال کی اور دوسری 30 سال کی، ابھی تو دودھ پیتی ہیں وہ، اور نیک شریف اتنی کہ ہر وقت دوسرے لوگوں کے گھروں میں موجود رہتی ہیں، اور لڑکوں کی ایک لمبی لائن آپ کے گھر کے باہر لگی ہوتی ہے۔ ماہم نے زبیدہ آپا کے انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر کہا تھا۔ زبیدہ آپا کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ توبہ توبہ، کتنی زبان چلتی ہے اس لڑکی کی، دیکھ لینا آسیہ یہ تمہاری ناک کٹوائے گی۔ زبیدہ آپا نے چائے کا کپ غصے سے چھوٹی سی میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں جائیے جائیے، میں بدزبان ہی ٹھیک ہوں۔ ماہم دو چار اور سناتی اندر جا چکی تھی۔ بس اب نہیں آتی میں تمہارے گھر۔ زبیدہ آپا ناراض ہو گئی تھی۔ ارے آپا یہ نادان ہے، اس کو میں پوچھتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں، ناراض نہ ہوں۔ آسیہ بیگم نے بوکھلا کر کہا تھا، جبکہ خانم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ نہ بس اللہ معاف کرے، تمہاری بیٹیوں کو تو میں نے اچھا سمجھا تھا، دیکھا کیسے زبان چلا کر گئی ہے یہ ماہم میرے سامنے۔ زبیدہ آپا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہم یوں ان کی بیٹیوں کے بارے میں منہ پر بات دے مارے گی۔ بیٹھ جائیں آپا، شادیاں بھی ہو جائیں گی ہماری، لیکن اپنے وقت پر، خانم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، روحان جبیل نام کا بھوت اس کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ مارچ کے آخری دن تھے، سردی کی شدت میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ اس کے اور ماہم کے فائنل پیپر ہونے والے تھے۔ خانم نے اب اکیڈمی جانا بھی بند کر دیا تھا، وہ گھر میں ہی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنا نمبر بھی بند کر چکی تھی، جس سے حفظہ اور اس انسان کی اس کی جان چھوٹ گئی تھی جو اسے میسیجز کرتا تھا۔ ایک بات پوچھوں آسیہ، اگر تم برا نہ مانو؟ زبیدہ آپا اب نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھیں۔ جی جی آپا پوچھئے۔ پورے محلے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر ہفتے ایک لمبی سی گاڑی تمہارے دروازے پر آ کر رکتی ہے۔ خیر سے کون ہے وہ، کس کی گاڑی ہے؟ زبیدہ آپا کے سوال پر خانم کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ارے آپا وہ گاڑی میرے تایا زاد بھائی کی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، پہلے باہر رہتا تھا، اب پاکستان شفٹ ہو گیا ہے، کبھی کبھی خیریت دریافت کرنے آ جاتا ہے۔ آسیہ بیگم نے سنبھل کر جواب دیا تھا۔ اچھا اچھا، لیکن پھر بھی لوگ تو باتیں بناتے ہیں، لمبی گاڑی میں جانے کون آتا ہے ان کے گھر؟ بھئی شریفوں کا محلہ ہے، ایسی ویسی بات بنتے دیر نہیں لگتی۔ زبیدہ آپا جو کہنا چاہ رہی تھیں آسیہ بیگم اور خانم اچھے سے سمجھ گئی تھیں۔ زبیدہ آپا تو خطرے کی گھنٹی بجا کر جا چکی تھیں، لیکن پیچھے وہ دونوں خاموش ہو گئی تھیں۔ خانم کو خود یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ حمدان انکل ان پر اتنے احسانات کیوں کر رہے تھے، بلکہ پہلے تو انہیں خیال نہیں آیا تھا، اب اچانک سیٹھ حمدان اس گھر میں ہمیشہ خانم کی غیر موجودگی میں آئے تھے۔ وہ اکثر کالج اور اکیڈمی ہوتی تھی جب وہ آتے تھے، اور اب جب سے وہ گھر میں تھی صرف ان کا ڈرائیور آتا تھا سامان لے کر۔ خانم کو انہیں دیکھنے کا تجسس تھا، لیکن وہ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شام کو پھر حمدان کا ڈرائیور آیا تھا، گاڑی سامان سے بھری ہوئی تھی، کھانے پینے کا سامان، سودا، سرف، پھل، کپڑے، ڈھیروں سامان تھا۔ ڈرائیور کو دیکھ کر خانم کا موڈ بگڑا تھا۔ امی، یہ حمدان انکل ہم پر اتنے احسانات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو انہیں کبھی ہمارا خیال نہیں آیا، یہ تو میں خود پوچھنا چاہتی ہوں ان سے، لیکن وہ آئیں تب نا۔ آسیہ بیگم بھی بوکھلا سی گئی تھی، انہیں محلے والوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا۔ سنو بھائی صاحب، آسیہ بیگم نے حمدان کے ڈرائیور کو مخاطب کیا تھا جو گاڑی سے سامان نکال کر گھر میں لا کر رکھ رہا تھا۔ جی بی بی جی، ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا تھا۔ حمدان سے کہنا اس سب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اور آئندہ ان سب تکلفات کی زحمت نہ کریں۔ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ کا پیغام صاحب تک پہنچا دوں گا میں، وہ پچھلے 1 مہینے سے پیرس گئے ہیں ان کی اپنی بیٹی سے ملنے، لیکن مجھے فون پر تلقین کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب آپ کے گھر وقت پر پہنچاتا رہوں۔ ڈرائیور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بار فون آئے تو اسے کہنا کہ جب واپس آئے تو مجھ سے ملے، آسیہ بیگم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ڈرائیور سر جھکا کر واپس چلا گیا تھا۔ زبیدہ آپا کی باتوں نے آسیہ بیگم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ آرجے نے کچھ دنوں کے لیے اپنے سوشل میڈیا پر جتنے بھی اکاؤنٹس سے بند کر دیے تھے۔ وہ کچھ دن اس دنیا سے الگ رہنا چاہتا تھا جہاں لوگ اسے جاننے لگے تھے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر نظر بھی رکھی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے پر وہ حشام کے پاس چلا گیا تھا، مکی اس کے ساتھ تھا، وہ دنیا گھومنا چاہتے تھے۔ آرجے نے مکی کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر کو شیئر نہ کرے۔
لوگ حیران تھے کہ آرجے کہاں چلا گیا تھا۔ البتہ اکاؤنٹس بند کرنے سے پہلے اس نے اپنے شائقین کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ جلد واپس آئے گا، اور واقعی جلد ہی واپس آنے والا تھا۔ مکی، آرجے اور حشام تینوں پیرس کے مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ وہاں ڈنر کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے حشام بھائی، مکی نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آرڈر کر تو دیا ہے، 5 منٹ انتظار کر لو بھوکے انسان، جواب آرجے کی طرف سے آیا تھا۔ میں 1 منٹ میں آیا، حشام نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی اہم کال تھی۔ یہ حشام کے ساتھ لڑکے کون ہیں؟ ماہی نے پاس بیٹھی ایلا سے پوچھا تھا۔ دوست ہوں گے اور کون ہو سکتے ہیں؟ ایلا نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ماہی کب سے اپنے سامنے بیٹھے حشام کو دیکھ رہی تھی۔ آرجے کی اس کی طرف پوچھ تھی، وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ البتہ مکی اور حشام اسے نظر آ رہے تھے۔ یہ اتفاق یا اس کی خوش نصیبی کہ حشام اسے آج نظر آ گیا تھا۔ ماہی نے اسے تنگ کرنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن چاہنا اور دیکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ہم سفر، تیری بے رخی دل مبتلا کی شکست ہے، اسے کس طرح میں کہوں فتح، یہ میری انا کی شکست ہے۔ تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دیں۔ میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے۔ تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا، تجھے راز ہر ایک بتا دیا، تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے۔ میں چراغ کونا مزاج تھا، تجھے بجلیوں کی طلب رہی، مجھے آندھیوں نے بجھا دیا، یہ میری ضیا کی شکست ہے۔ مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں، تو ملا تھا کب کا بچھڑ گیا، میرے جرم کی ہے یہی سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے۔ میری خاموشی کے بیاں کو تو سمجھ کے بھی نہ سمجھ سکا، میرے آنسوؤں کا پیام ہی دل بے نوا کی شکست ہے۔ غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائگاں، میرے چارہ گر تیرا یہ ہنر، میری ہر دعا کی شکست ہے۔ مجھے خاموشی حیات میں یوں کبھی کوئی گرا نہ سکا، تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے۔ دوست؟ حشام کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اس کے ایسے دوست ہوں گے، یہ تو شکل سے ہی لوفر لگ رہا ہے، ماہی نے کہکہا لگاتے مکی کو دیکھ کر کہا تھا۔ یار چھوڑو نا، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ جو بھی ہوں، ایلا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جب اسے اچھو لگا۔ کھانا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ کیا ہوا ایلا؟ پانی پیو۔ ماہی نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ او مائی گاڈ! ایلا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں مکی اور آرجے پر جمی تھیں۔ آرجے نے جیکٹ کی بازوؤں کو فولڈ کیا ہوا تھا اور نظر آتی بازو پر عجیب سا ٹیٹو بنا ہوا تھا جس میں آرجے لکھا نظر آ رہا تھا۔ کیا وہ انسان واقعی آرجے ہے؟ ایلا ایک دم اچھلی تھی۔ کیا ہوا ایلا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ماہی نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ ایلا بنا جواب دیے آرجے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، آرجے کے پاس جا کر اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آواز پر آرجے نے پلٹ کر دیکھا تھا اور ایلا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ وہ واقعی آرجے تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ حیران سی دیکھ رہی تھی، جبکہ آرجے کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا آپ سچ میں میرے سامنے ہیں؟ ایلا آرجے کی بہت بڑی مداح تھی۔ کیا آپ آرجے ہیں؟ وہ کچھ جوش سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو؟ آرجے کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آپ آرجے ہی ہیں۔ یہ آپ کا ٹیٹو، یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی پکچرز میں، گٹار کے ساتھ۔ آپ نے اکثر اس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایلا نے شاید اسے کچھ زیادہ ہی فرصت سے دیکھا ہوا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ آٹوگراف پلیز۔ ایلا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں آٹوگراف نہیں دیتا، آرجے نے انکار کیا تھا۔ اوہ سیریسلی؟ ایلا کو حیرانی ہوئی۔ لوگ تو اپنے مداحوں کو دیکھ کر شوخے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ تھا جسے فرق نہیں پڑا تھا، پرسکون سا بیٹھا تھا۔ شاید اسے یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی تھیں، یا شاید وہ اپنی اہمیت کو اچھے سے جانتا تھا۔ سیلفی تو لے سکتی ہوں نا ایک؟ ایلا نے امید سے پوچھا تھا اور آرجے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آرجے کے ساتھ پکچر بنانے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ ماہی کے پاس واپس آئی تھی، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ واپس آنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں آرجے سے ملی ہوں۔ ایلا کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ ایلا کے جانے کے بعد مکی نے منہ بنایا تھا۔ ویٹر ان کے میز پر کھانا لگا رہا تھا۔ یہ حشام کہاں رہ گیا؟
آج یہ بڑبڑایا تھا جبکہ مکی اب موبائل پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا جو بند جا رہا تھا۔ افسوس رہے گا ساری عمر، زندگی میں صرف ایک ایسی لڑکی آئی ہے جسے مکی حاصل نہیں کر سکا، جو مکی سے بچ کر نکل گئی۔ مکی نے حسرت سے موبائل کی اسکرین پر نمبر کو تکتے ہوئے کہا تھا، تم مکی تھے نا، اس لیے آج یہ ہوتا تو جانے نہ دیتا، بلکہ وہ خود نہیں جاتی۔ وہ دونوں خباثت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ دور بیٹھی ایلا 27 اس ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس پر اسے حال ہی میں کرش ہوا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو انسان باہر سے خوبصورت نظر آتا ہو ضروری نہیں اس کا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہو۔